آتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہاں ہمیں تو معاشرے کی مشورے کے لیے جمع کیا تھا، تو یہ بیانات کیوں؟ تو اس کا مختصر جواب میں دیتا چلوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں خرابیاں کون کون سی ہیں۔ نمبر 2 پر ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ خرابیاں کن دروازوں سے آتی ہے، اور نمبر 3 پر ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو پہلی بات حضرت مفتی صاحب نے فرمائی ظاہری وضاحت، وہ ہمارے لیے وہ سبب تھا کہ ہمارا ظاہر اگر صحیح ہو جائے گا تو ہم آٹومیٹک گناہوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 2 پر معاشرے میں اور ہماری زندگی میں جو گناہ کے کام ہوتے ہیں اس میں بڑا دخل، جیسے حضرت مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ روزی کا دخل ہوتا ہے، کہ حرام روزی کی وجہ سے نیکیاں ہماری زندگی سے ختم ہو جاتی ہے اور برائیاں بڑھ جاتی ہے، ہمارا گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے، مدنی ماحول ہمارے گھروں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے 9 عنوان پر حضرات کے سامنے کھل کر روشنی ڈالی گئی۔ میرے ذمہ 2 باتیں ہیں، ان میں سے پہلی بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے، بڑے دکھ کے ساتھ بتانی پڑتی ہے کہ ہمارے بوڑھے فاقاؤں کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، چٹنی روٹی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر کے چلے گئے، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو وہ حرام روزی کھلائے۔ لیکن اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارا نوجوان، ہمارے بستی کے بہت سارے گھرانے سود میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کے گھروں میں سود داخل ہو گیا ہے۔ تو اس کی چند شکلیں جو چل رہی ہیں، مجھ تک پہنچی ہے، وہ میں حضرات کے سامنے کھل کر رکھتا ہوں۔ نمبر 1، بینک سے یا کسی بھی فائنانس کمپنی سے بیاج لینا، سود لینا، یہ حرام ہے، سب جانتے ہیں کہ 30,000 کی لون اٹھائی، ہم آپ کو ہفتہ بھر کے آپ کی لون پوری کر دیں گے، بھرنے والی رقم 35,000 بن جائے گی، 40,000 بن جائے گی، تو یہ صاف ستھرا سود ہے، بیاج ہے جو حرام ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ دوسری شکل کہ ہم نے لون تو نہیں لی، لیکن ہم نے کاروبار کرنے کے لیے لون پر کوئی چیز لی، مثلا لون پر ہم نے رکشہ خرید لی، لون لے کر ہم نے کوئی نیا کاروبار شروع کر دیا، لون پر ہم نے کوئی بڑی ٹرک وغیرہ خرید دی اور کرایہ داری شروع کر دی۔ آپ کہیں گے ہم لون پر نہیں لیتے، ہم تو ہفتے پر لیتے ہیں، تو ہفتے پر لینا بھی لون ہے، وہ لون کی شکل ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اصل گاڑی کی قیمت کتنی، اور آپ ٹوٹل لگائیے کہ آپ کو جو رقم ادا کرنی ہے وہ ٹوٹل کتنی بنتی ہے، تو زائد رقم آپ جو ادا کر رہے ہیں وہ لون ہے، سود ہے، آپ نے نہیں کھایا، لیکن جس سود اور جس لون کے ذریعے آپ نے گاڑی خریدی، اس گاڑی کی کمائی آپ کے پاس جو آئے گی، تو یہ ذریعہ بنا آپ کے لیے حرام کمائی کا، تو یہ بھی سود ہے۔ حتیٰ کہ اب تو لون پر موبائل بھی ملنے لگ گئے اور خریدتے ہمارے بہت سارے نوجوان، تو لون پر کوئی بھی چیز خریدنا یہ بیاج اور سود حرام ہے، اس کے ذریعے اگر کمائی کریں گے تو کمائی بھی مشتبہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، اب نوجوانوں میں ترقی کا زمانہ ہے، شکلیں بدلتی رہتی ہیں، اور جو بھی شکل آتی ہے اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اب چلائیں کریڈٹ کارڈ، کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں خریدی جاتی ہیں، جس میں دنیا نے بیوقوف بنانا شروع کر دیا، اور ایک کمپنی نے ایک کارڈ نکالا جس کا نام ہے بجاج فائنانس، انہوں نے شروع کر دیا ہمارا یہ کارڈ بنا لو، اور اس کارڈ پر آپ کوئی بھی گھریلو سامان خریدو گے 0% پر آپ کو وہ سامان ملے گا۔ اب سب لوگ پوچھنے آتے کہتے ہیں مطلب نہیں بھرنا پڑتا، جتنی کی قیمت ہے اتنی کا ہمیں رقم ادا کرنی، اس سے زیادہ ادا نہیں کرنی پڑتی۔ ہم ان سے سوال کرتے 2-3، پہلا سوال یہ کرتے بتائیے یہ کارڈ بنانے کی انہوں نے کیا قیمت آپ سے لی؟
وہ لوگ آپ کو فارم پر کرواتے، فارم فل کرواتے، اس کے لیے کیا قیمت دی؟ کیونکہ یہاں اس کا چارج لیا، کتنا لیا؟ 1000 1500 2000 چارج لیا۔ میرے بھائیوں بتائیے کیا ایک کارڈ بنوانے کے لیے 2000 روپئے لگتے ہیں، 1500 روپئے لگتے ہیں، 1000 روپئے لگتے ہیں، جبکہ فارم 10 روپئے کی کاپی میں نکل جاتا ہے۔ یہ انہوں نے چارجز کے نام پر ایڈوانس میں آپ کے پاس سے پیسے لے لیے تاکہ بعد میں نہیں لینا پڑے۔ دوسری شکل اس میں کہ ان کی شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز خریدی اور آپ نے ایک ہفتہ مس کیا، کوئی ایک ہفتہ آپ نہیں بھر پائے، تو آپ کو اس پر فائن دینی پڑتی ہے۔ جیسے ہی آپ فائن بھرو گے یہ پورا معاملہ سود اور بیاج والا بن گیا۔ اب اس میں سے پورے مجمع سے کون یہ ڈنکی کی چوٹ دے سکتا ہے کہ میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ 3 سال کا جو میرا ہفتہ بھرنے کی مدت ہے، میں ٹھوس کر یہ کہوں گا کہ ایک ہفتہ بھی میرے سے مس نہیں ہوگا۔ اور اس کی موٹی مثال میں یہ دوں کہ جب ہمیں بیسی بھرنے کی تاریخ یاد آتی ہے تو ہم دوستوں کو کھنگالتے ہیں، لا بھائی بیسی کا دن آ گیا، کچھ 100 500 دے میرے کو جوڑ کے بیسی بھر دو۔ تو 1500 کی بیسی بھرنے کے لیے ہمیں ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے۔ وہ 5000 کا ہفتہ، 7000 کا ہفتہ، 3000 ہفتہ بھرنا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک بھی مس نہیں کروں گا میں؟ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب محمود الفتاوی میں یہ بات لکھی ہے بجا فائنانس کے تعلق سے کہ یہ شرط جو ہے کہ ایک ہفتہ بھی مس کرو گے تو آپ کو فائن پڑے گی۔ اس بنیاد پر اس کارڈ کے ذریعے سے کوئی بھی چیز خریدنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی خریدے گا تو سود اور بیاج ہو جائے گا۔ تو کریڈٹ کارڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے چیزیں خریدی جاتی ہے، ہفتہ بھرنا پڑتا ہے، اگر ہفتہ مس ہوا تو فائن پڑتی ہے، تو وہ بھی سود اور بیاج ہو گیا۔ اس لیے اس سے بھی بچا جائے۔ چوتھی خبر ہم تک پہنچی ہے کہ ہمارے رکشہ والے بھائیوں کے پاس ڈائری آتی ہے، پتہ نہیں کس ٹائپ کی ڈائری اور اس میں کیا لکھا جاتا ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ ان ڈائریوں میں سے جو قرض لیا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور ہر مہینے ان کو ہفتہ بھرا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ٹکاواری لکھی جاتی ہے کہ جب آپ پولیس کرو گے تو اس میں اتنا % آپ کو زیادہ دینا پڑے گا۔ یہ بھی صاف ستھرا بیاج ہے۔ اب بتائیے نماز کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے بچیوں کی اصلاح کرنا چاہیے، کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم سوچ لیں کہ ہمارا بیٹا نیک بن جائے، ولی بزرگ بن جائے، کیسے بن سکتا ہے؟ چوتھی شکل اب تو بنداز چل پڑا ہے، 1 لاکھ دو، ماہانہ 10,000 روپئے ہم آپ کو دیں گے۔ ٹھوکریں ہم نے کھائی ہے پھر بھی نہیں سدھر رہے۔ چاول میں گئے 400 کروڑ، یہی شکل تھی۔ گولڈ میں گئے کروڑوں روپئے، زمینیں بیچ کر اس خاتون کو لگا دیے، کروڑوں روپئے چلے گئے، وہ خاتون چلی بھی گئی، گورنمنٹ نے پکڑ بھی لیا، وہ بھی یہی معاملہ تھا، لاکھ روپیہ دو، ماہانہ 5,000 لے کے جاؤ۔ اور ایک واقعہ تو آپ کے نظروں کے سامنے، خاتون کے علاوہ ان کا بھی شاید گولڈ ایکسپریس کیسا کچھ نام تھا، انہوں نے بھی چونا لگا لیا۔ پھر بھی ہم سدھرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ حرام کھانے کی جو عادت پڑی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ بس مال 10,000 جیب میں کیسے آ جائے؟ پھر جو دیتے ہیں 1 لاکھ پر 10,000 روپیہ، ہمیں کہتے آ کر پوچھتے ہم نے کاروبار میں لگایا ہے، فلاں جگہ گنج میں لگا دیا، فلاں دکان میں لگا دیا، فلاں لگا بھائی منافع کی شکل کیا ہوئی؟ اب وہ کہتے ہیں مذہب، وہ کہتے ہیں کہ حساب تو رکھنا بڑا مشکل ہے، ہر مہینے ہم آپ کو انداز سے کبھی 1500، کبھی 1700، کبھی 2000، کبھی 2500 دیتے رہیں گے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی بھی کاروبار میں شرکت کے طور پر آپ نے رقم لگائی اور روپیوں کی شکل میں اگر منافع طے ہوا، یہ بھی ناجائز ہے۔ جیسے میں نے 1 لاکھ روپیہ کے حساب کو کاروبار کرنے کے لیے دیا اور ان سے کہا کہ ہر مہینے آپ مجھے 2000 روپیہ فکس نفع دیں گے، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ بتائیے ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ فکس نفع لینا یا دینا یہ ناجائز ہے۔ اور جو باقاعدہ اس پر 10,000 روپیہ 5,000 روپیہ دے دے، پیور سود اور بیاج ہے، جو جائز اور نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ شکل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ فیشن چلیے، بوڑھوں کی کسوٹی کر کر کے زمینیں دبا دبا کے رکھی کہ ہمارے بچوں کو کام آئے گی، اور بچہ کہہ رہا ہے کہ میں مالدار کیسے بن جاؤں، میرے پاس ہائی کلاس گاڑی کیسے آ جائے، میں بیٹھ کر کھانے والا سیٹ بن کر کیسے کھانے والا بن جاؤ۔ اس لیے بغیر ضرورت کے بھی اپنی زمینوں کو بیچنے کے لیے نکالنا شروع کر دیا۔ اب زمین بیچنے کے لیے نکال دیے، کچھ جگہ لگا دیے، کچھ استعمال کر دیے۔ جو لگانے والی جگہ ہے
ان میں ایک شکل لگائی جاتی ہے، وہ ہے ہیوی ڈپوزٹ پر مکان لینا۔ کیا ہے یہ بلا ہیوی ڈپوزٹ پر مکان لینا؟ اتنے میں تو ملتا نہیں ہے، بمبئی میں چلے جاتے ہیں، بھائی کسی کو کرائے پر مکان چاہیے، لیکن جس کرایہ دار ہے وہ کرایہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ میں مکان کے مالک کو ڈپوزٹ کے طور پر دوں۔ اب یہ صاحب آ جاتے ہیں بیچ میں، کہا ایک کام کرو، مکان مالک کو 10 لاکھ روپیہ ڈپوزٹ پر میں دے دوں گا۔ مکان مالک کہہ رہا ہے ہاں میں تیار ہوں، آپ مجھے 10 لاکھ ڈپوزٹ دے دیجئے، مکان میں آپ کے حوالے کر دوں گا، مجھے کوئی کرایہ نہیں چاہیے، بس 10 لاکھ اپنے ڈپوزٹ دی وہ کافی ہے، مکان آپ کے پاس رکھیے، 2 سال کے ایگریمنٹ، 3 سال کے ایگریمنٹ، 5 سال کے ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب اس میں جو ہیوی ڈپوزٹ پر جو مکان لیا، اب یہ دوسرے صاحب کو کرائے پر دے رہے ہیں کہ 15,000 کرایہ، 20,000 کرایہ، 12,000 کرایہ، 13,000 کرایہ۔ یہ کیا ہوا؟ بیاج ہو گیا کہ آپ نے اس کے مکان کو لیا 10 لاکھ قرض کے بدلے میں، 10 لاکھ آپ نے جو دیا وہ تو بطور قرض دیا۔ آپ سے ہم پوچھیں گے بھائی وہ 10 لاکھ آپ کو واپس کرے گا؟ آپ بڑا سر لائیں گے کہ ہاں وہ 10 لاکھ تو واپس دے دوں گا، میں سب تھوڑی دے دوں گا، وہ تو میرے۔ تو وہ آپ نے ان کو 10 لاکھ مکان مالک کو بطور قرض دیے اور آپ نے اس کے پاس سے مکان لیا، اور فقہاء نے اصول لکھا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا وهو حرام، کہ ہر ایسا قرض جو کسی نفع کو کھینچ کر لائے تو وہ ربا ہے اور سود حرام ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت جب کسی کو قرض دیتے تھے تو اس کے مکان کی دیوار اور اس کے گھر کے آگے کھڑے رہنے والے درخت کے سائے کے نیچے بھی نہیں کھڑے رہتے تھے کہ میں نے اس کو قرض دیا ہے کہ اس کی دیوار کے سائے سے میں نفع نہ اٹھا لوں اور وہ میرا فائدہ اٹھانا ربا ہو جائے اور یہ حرام کام ہو جائے۔ اور یہاں تو سودے چلتے ہیں، 10 لاکھ ہیوی ڈپوزٹ دی، مکان لے کے آ گیا، اب اس کو کرایہ پر میں گھما رہا ہوں اور مہینے 15-20 ہزار روپے آ رہے ہیں، میرے بھائیو صاف ستھرا بیاج اور سود ہے۔ بتائیے یہ کاروبار ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ یہ حرام روزی آ رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہماری اولادیں پل رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، ایک بھی فرما بردار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو یہ چند شکلیں میرے سامنے تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، یہ ساری کی ساری شکلیں ربا اور سود کی ہے۔ ہیوی ڈپوزٹ والی شکل، کریڈٹ والی شکل، بجاج فائنینس والی شکل، ڈائری والی شکل، پیسہ دے کر فکس نفع طے کرنا یہ شکل، بینکوں سے فائنینس کمپنیوں سے لون لینا یا لون پر گاڑی وغیرہ خرید کر اس کو کرایہ داری کرنا، یہ سب ساری کی ساری شکلیں سود اور بیاج ہے، اور اس کے ذریعے سے آنے والی آمدنی بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے ان تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور حلال روزی کا کوئی ذریعہ تلاش کریں۔ دوسری بات، موبائل کا استعمال۔ میرے بھائیوں پہلے ہم کچھ سال پہلے چلے جائیں، کسی محلے میں ایک ٹیلی فون بوتھ ملتا، بمبئی سے یا کسی رشتے دار کا فون آتا، ہم بلانے جاتے ریسیور کو سائڈ میں رکھ کے کہ ماسی تمہارا فون آیا ہے، وہ بلا لے، آپ بات کرنے آ جاؤ۔ لیکن چند سال گزرے ہیں، حال یہ ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہیں اس سے زیادہ تو اسمارٹ فون ہے۔ گھر میں 5 افراد ہیں تو اسمارٹ فون گھر میں 7 ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے، آپ اپنا خود کا جائزہ لے لیجئے گا۔ اب یہ موبائل جو ہے نئی ایجاد ہے، اس کے دونوں پہلو ہیں۔ کیا یہ موبائل ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ کیا یہ موبائل ہمارے لیے نعمت ہے یا نقمت یعنی مصیبت ہے؟ کیا ہے؟ کیونکہ آپ فوراً کہیں گے موسیٰ بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ سوال رکھا کہ کیا یہ موبائل ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے، ہمارے لیے نعمت ہے یا نقمت یعنی مصیبت ہے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ سارا دار و مدار استعمال کرنے پر ہے۔ ہم اس نئی ایجاد اور موبائل کو نعمت بنانا چاہے تو بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو اگر زحمت بنانا چاہے، نقمت بنانا چاہے تو بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن آج معاشرے
معاشرے میں کیا بنا ہوا ہے؟ کیا یہ موبائل ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دوست یاروں میں یہ رحمت بنا ہوا ہے یا زحمت بنا ہوا ہے؟ اکثروں کا حال یہ ہے کہ یہ موبائل ہمارے لیے زحمت بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، کیوں نہ ہم اس نئی ایجاد کو ہمارے لیے نعمت بنا کر استعمال کریں؟ کیسے نعمت بنا سکتے ہیں؟ اس موبائل کا سارے غلط استعمال بند کر دے رہے۔ ہم بمبئی میں رہتے ہیں، فون کے ذریعے سے والدین کی خبر گیری کر لی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر لی، رشتے دار دور دراز سے ان کے ساتھ ان کو فون کر کے خبر گیری معلوم کر لی، صلہ رحمی والا معاملہ کر دیا، نعمت بن گیا۔ اور یہی فون ہمارے لیے زحمت بھی ہے اور بن رہا ہے۔ نوجوان بیٹا گھر کے ایک بستر پر یا ایک کرسی پر بیٹھا ہوا موبائل میں لگا ہوا ہے، بڑا باپ بستر پر بیمار ہے، اماں روٹی بنا رہی ہے، باپ نے آواز لگائی، بیٹا۔ اب یہاں سے نوجوان بیٹا بیٹھا بیٹھا یہ کہہ رہا ہے، ہاں ابا آتا ہوں۔ دوسری بار اس بڑے باپ نے آواز لگائی، بیٹا پانی کی ضرورت ہے۔ یہاں بیٹے نے آواز دی، امی تم کچن میں ہو، ابا کو دے دو نا، میں کام میں ہوں۔ واہ میرے نوجوان یار، کس کام میں ہے ذرا یہ تو بتا؟ کون سی کمائی تو کر رہا ہے؟ کون سی نیکی تو کر رہا ہے؟ کیا اس موبائل کے ذریعے تیرے قرآن کی تلاوت جاری ہے؟ کیا تیری اسٹڈی جاری ہے؟ کیا تو کوئی کتاب علمی مفید کتاب پڑھ رہا ہے؟ نہیں نہیں میرے نوجوانوں، اماں اور امی میرا کام یہ چل رہا ہے کہ میں گیم کھیل رہا ہوں، میرا کام یہ چل رہا ہے کہ میں یوٹیوب پہ گندے گندے ویڈیو دیکھ رہا ہوں، میں موسیقی سن رہا ہوں۔ جبکہ حکم قرآن نے دیا کہ باپ کو اف تک بھی نہ کہو، والدین کی خدمت کرو، اور یہاں تو بیٹا موبائل میں لگا ہے اور آرڈر امی کو دے رہا ہے، امی آپ کچن میں ہو، ذرا ابا کو، بہن کو، بھائی کو پانی دے دو نا۔ باپ کا حاکم بن گیا، ماں کا حاکم بن گیا۔ یہ ہے موبائل ہمارے لیے زحمت۔ اس موبائل کے ذریعے سے ہم اس کو نعمت بنا سکتے ہیں۔ کیسے نعمت بنائیں؟ ہم اس کے ذریعے سے اگر دیکھنا چاہیں تو مفید ترین کتابیں، دینی کتابیں اس میں پڑھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم نے اس موبائل کو ہمارے لیے زحمت بنا دیا۔ کیا کیا کر دیا؟ گندے گندے ویڈیو دیکھ کر، موسیقی سن کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں مبعوث کیا گیا ہوں مزامیر کو توڑنے کے لیے، موسیقی اور گانوں کے آلوں کو توڑنے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ جب کہیں سے گزر ہوتا اور ان کے کانوں میں موسیقی سنائی دیتی، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے تھے کہ موسیقی کی آواز میرے کان میں نہ آئے۔ اور آج میرے اس نوجوان کا حال یہ ہے کہ موسیقی سننے کے لیے موبائل خریدتا ہے، گانا بجانے کے لیے موبائل خریدتا ہے، ویڈیو دیکھنے کے لیے موبائل خریدتا ہے، اور یہ اپنے کانوں میں روئی اور انگلیاں کیا ٹھوستا؟ یہ تو موسیقی سننے کے لیے ہیڈ فون اور ایئر فون ٹوٹتا ہے۔ تو یہ موبائل نعمت ہے یا زحمت؟ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ یہ موبائل ہمارے لیے میرے بھائی زحمت ہے، نعمت نہیں بنا۔ اس لیے جب اس کی ایجاد ہوئی تو بہت پیسے ہوئی، بہت چرچے ہوئے کہ بھائی یہ موبائل کی ایجاد مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ بڑے بڑے سائنسدانوں کا آخری فیصلہ یہ ہوا کہ یہ نفع کے مقابلے میں اس کے نقصان بہت زیادہ ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جوا شراب کے متعلق کہا کہ ان دونوں کا گناہ اور اس کا نقصان یہ ان کے نفع کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس موبائل کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ موبائل نہیں کر رہا ہے، وہ نقصان ہم خود کر رہے ہیں۔ اس موبائل کو رحمت کے بجائے، نعمت کے بجائے زحمت ہم خود بنائے ہوئے ہیں۔ اور کیا کیا خرابی ہوئی؟ گھر کا سکون ختم ہو گیا، گھر کا چین چھین لیا اس نے، رشتے داریاں ختم کر دی اس نے، قرابت داریاں ختم کر دی اس نے، میل جول ختم کر دیا اس نے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اس موبائل کی ایجاد نے دور والوں کو تو قریب کر دیا، لیکن قریب والوں کو بیگانہ بنا دیا۔
اور اس کی چند مثالیں چند جھلکیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اور بالکل ہماری زندگی میں رات میں دن بھر بیوی محترمہ صاحبہ کام کر کے تھک کر بیچاری تھکی ہوئی ہے, ابھی میرے شوہر آئیں گے, ہم ساتھ میں بیٹھیں گے, تھوڑی دیر گفتگو کریں گے, محبت کی باتیں کریں گے, دل لگی کی باتیں کریں گے. حضرت والا تشریف لائیں, تھیلا ایک طرف رکھا, ہاتھ منہ دھویا, دسترخوان پر بیٹھے, پھر بھی موبائل لے کے بیٹھ گئے. کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں. بڑی مصیبت اس موبائل نے ہر دم, ہر پل, ہر سیکنڈ اس نے ہمارے ذہن کو منتشر کر دیا. ہر 2 سیکنڈ میں نکال کر دیکھتے کوئی میسج آیا ہوگا, ہر 2 سیکنڈ میں نکال دیکھتے کسی کا میسج چیٹ آیا ہوگا. ہمارا ذہن پورا اسی کی طرف لگا ہوا. وہ بیوی انتظار میں تھی کہ رات میں میرا شوہر آئے گا, میں چین اور سکون کے ساتھ اس سے باتیں کروں گی. یہ حضرت آنے کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں, اس نے بیچاری نے دسترخوان لگایا ہے, لیکن یہ موبائل میں لگے ہوئے. اس سے برا حال یہ ہوا کہ جب بستر پہ سونے کے لیے جاتے تو پہلے میاں بیوی باتیں کرتے تھے, اب تو بیوی کا چہرہ ادھر ہے, حضرت کا چہرہ ادھر ہے, دونوں اپنے موبائل میں الگ الگ لگے ہوئے ہیں. کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے, کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے, تو کوئی یوٹیوب پہ لگا ہے. بیوی اپنے کام میں لگی ہے, وہ اپنے کام میں لگے. پھر کہاں میاں بیوی میں جوڑ اور محبت باقی رہے گا؟ پھر طلاقیں ہو کر رہے گی, گھروں میں فساد آ کر رہے گا, گھر ٹوٹ کر رہیں گے. بتائیے یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتائیے یہ حال ہے کہ نہیں ہے؟ ہم گھر میں داخل ہو جائیے, ہمارے بچوں کو دیکھیے, سلام کیجیے, وہ موبائلوں میں لگے ہوئے ہوں گے. آپ کی سلام کا کون جواب دیتا ہے؟ بچے کو کھانا دے دو وہ چلے گا, لیکن موبائل ضروری ہے. جہاں تھوڑی سوجھ بوجھ آئی, بچہ پہلے ضد کرتا تھا ابا سے اچھے کپڑوں کے لیے, بچہ پہلے ضد کرتا تھا اچھے لباس کے لیے, بچہ پہلے ضد کرتا تھا ابا سے اچھے کھانے کے لیے, گھومنے کے لیے, پھرنے کے لیے. اب بچہ جیسے سمجھدار ہوتا ہے, بچی جیسے سمجھدار ہوتی ہے, پہلی مانگ اس کے لیے اٹھتی ہے, ابا میرے کو اینڈرائڈ موبائل چاہیے. تم کیسے لا کر نہیں دیتے ہو؟ پہلے یاد تھا کہ ابا اسکول نہیں جاؤں گا اگر مجھے ڈریس نہیں دلاؤں گے تو. اب تو سوال یہ ہے ابا اسکول جانا بند کر دوں گی یا بند کر دوں گا اگر تم نے مجھے موبائل نہیں دلایا. باپ کیا کرتا بیچارہ, لا کر مجبوری میں دینا پڑتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, وہی باپ اگر کڑک ہو جائے, وہی باپ اگر اس بیٹی کی, اس بچی کی بچپن سے تربیت کر دے تو اس مصیبت سے اس کو آرام سے بچا سکتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں میں جان چھڑاؤ. میرے بھائیوں, جان نہیں چھڑا رہے ہیں, ہم محبت نہیں دے رہے ہیں, ہم ان کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں. گھروں کا سکون اس موبائل نے ختم کر دیا. دوستوں کو پوچھیے کہ رات میں جب چوراہے پر بیٹھنے جاتے ہیں تو پہلے تو باتیں ہوتی تھی, اب کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک موبائل میں لگا ہوا ہے, ٹک ٹک چل رہا ہے اور باتیں بھی چل رہی ہے. یہ کیسی دوستی آ رہی کہ سب اپنے اپنے موبائل میں لگے اور کہتے ہم ساتھ میں بیٹھے ہیں. میرے بھائی کو وقت زیادہ نہیں ہے, خلاصہ مختصر یہ کہ میرے بھائیوں یہ موبائل ہمارے معاشرے میں اور ہمارے لیے, ہماری بچیوں کو, زندگیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ موبائل ہمارے لیے زحمت اور مصیبت بنا ہوا ہے. جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں نا, اس کا سب سے بڑا سبب یہ موبائل ہے. بچیوں کا چلا جانا سب ناجائز ہے. موبائل کس میں استعمال ہوتا ہے؟ عشق کرنے میں استعمال کرتے ہیں ہمارے نوجوان, لڑکیوں سے باتیں کرنے میں استعمال کرتے ہیں. لڑکی بھی شادی شدہ ہے, لڑکا بھی شادی شدہ ہے, اب دونوں ایک دوسرے سے چیٹ کر رہے ہیں. بیوی کو پتا چل گیا, یہ گھر بھی اجڑا اور وہ گھر بھی اجڑ گیا. کون بنا سبب؟ یہی موبائل سبب بن گیا. میرے بھائیوں, میرے بھائیوں, کب اپنے آپ کو جھنجھوڑیں گے, کب اپنے آپ کو, اپنے نفس کو ٹٹولیں گے کہ جو چیز ہماری نسلوں کو اور ہماری اولادوں کو جہنم کے کھاڑ میں گرا رہی ہے, ہم کو کب اس کو بچائیں گے؟ وقت میرے بھائیوں زیادہ نہیں ہے. ابھی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی جو واقعات سن رہے ہیں, جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب آئے گا اس سے بدترین حالات پیدا ہوں گے. یہ اولاد ابھی جتنی نافرمان ہے اس سے زیادہ بڑی خطرناک نافرمان بن جائے گی. یہ بچیاں جو ہمارا کہنا نہیں سنتی اس سے زیادہ خطرناک ہو جائے گی. ہمارے گھروں میں جو علیانیت آتی ہے, جو ننگاپن آتا ہے, جو ناچ گانے کا شوق پیدا ہوتا ہے, اس کا ذریعہ یہ موبائل ہے. اور ہوئے واقعات
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک شادی کے موقع پر بڑی عورتیں جوان بچیوں کو گانا بجا کر نچوا رہی ہیں. ہوا ہے میرے بھائیوں، یہ واقعہ گاؤں میں ہوا ہے. کہاں تک ہم پہنچ گئے؟ دینداری کے ٹھیکیدار کہاں چلے گئے؟ ملکوں میں گھومنے والے لوگ پوچھتے کہاں سے جماعت آئی، بھلے وہ گاؤں گٹھامن کے رہنے والے نہیں ہوتے، لیکن اگر یوں کہہ دیتے کہ ہم پالنپور علاقے سے ہیں، لوگ ان کو رب کے درجے تک پہنچا دیتے کہ وہاں اوبرسام کے گاؤں والے، ان کی جماعت، ان کے دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے تھے، ان کے گاؤں کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے تھے. جب پالنپور شہر میں جماعتیں آتی ہیں تو حضرت کا صرف مکان اور گاؤں اور مسجد دیکھنے کے لیے آتی ہے. ارے ہمارا حال ہے کہ دینداری کا ٹھیکیدار جہاں سے دین کی شعائیں پھیلی، ہمارے خاندان، ہمارے باپ دادا شریعت پہ تھے، لیکن اسی گاؤں سے دینداری نکلی. مولانا نذیر میاں صاحب کی محنت یہاں 4 بڑوں نے قبول کی، لیکن اب واقعات ایسے سامنے آ رہے ہیں، حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں جس طرح ہم دینداری کے لیے ہم بنیاد بنے تھے، کئی خرابی اور فساد کے لیے بھی ہم بنیاد نہ بن جائیں، ہم سبب نہ بن جائیں. اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے معتبرانہ درخواست ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کی عفت اور عزت کو بچانا چاہتے ہیں، ان کو ایمان سے بچانا چاہتے ہیں. یہ موبائل ایمان بھی چھین لے گا. آج سے صرف راحت چھینی ہے، سکون چھینا ہے، چین چھینا ہے، محبت چھین لی ہے، قرابت داری چھین لی ہے، اجتماعیت چھین لی ہے، لیکن قریب نہیں کہ یہ موبائل ہماری نسلوں سے ایمان بھی چھین لے گا. اس لیے اگر ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اول درجے میں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو موبائل دے ہی نہیں. پابندی لگا دیں کہ موبائل نہیں دیا جائے گا، اور اگر دینا ہے تو مکمل نگرانی کے ساتھ. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بچوں پر اوور کانفیڈنس اعتماد، حد سے زیادہ اعتماد، اسی بات سے ہمارے بچوں اور بچیوں کو خراب کر دیا ہے. ماری تھوڑی بیجانی بات کریں، خرید کر دی سکتے معلومتا دو، اسی چیز نے ہماری بچیوں کو برباد کر دیا. غیروں کے ساتھ تعلقات ہو گئے، ناجائز عشق لڑانے لگ گئے. میرا لڑکا غلط کام کر ہی نہیں سکتا، حد سے زیادہ اعتماد میرے بھائی اسی بات نے نقصان کر دیا. اس لیے اولن تو دے ہی نہیں، اور اگر کسی ضرورت کی بنا پر دے رہے ہیں تو اس کی پوری جانچ ہو، پوری پڑتال ہو. دن میں ایک مرتبہ والد بچے اور بچی کے موبائل چیک کریں، بیٹا تم دن بھر کیا کرتے ہو، تم کس پہ لگے ہوئے رہتے ہو، تم چیٹ کرتے ہو تو کس سے کرتے ہو، تم دیکھتے ہو تو کیا دیکھتے ہو. میرے بھائیو بڑی بات ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مول صاحب وہ ہمارے بچے اور بچیاں تو نعتیں سنتے ہیں، لیکن یہ پورے مجموعے کو تجربہ ہے، اب تو بڑوں کو بھی تجربہ ہے، وہ بھی اینڈرائڈ چلاتے ہیں کہ نعت سن رہے ہوتے ہیں، لیکن نعت کی ویڈیو جو چل رہی ہے اس کے نیچے میں کیا آتا ہے، تو یہ کیا آتا ہے، پوری ننگی ایڈورٹائز آتی یا نہیں آتی، ہاف کپڑوں میں لیڈیز دکھائی جاتی کہ نہیں دکھائی جاتی. یہی ساری چیزیں ہمارے ذہنوں کو خراب کر دیتی ہے، ہماری بچیوں کے دلوں کو خراب کر دیتی ہے، ہمارے گھروں میں فساد یہی چیزیں پیدا کرتی ہیں. جو درخواستیں ہوتی ہیں نا، ابا میرے کو ایسا لباس چاہیے، ابا میرے کو یہ چاہیے، اسی سے نکلتا ہے. اس لیے پہلے درجے میں تو پابندی، نمبر 2 پر اگر ہم کسی ضرورت کی بنا پر دے رہے ہیں تو اس کی پوری جانچ اور پڑتال ہو، کہ پوری نگرانی رکھی جائے، بیٹا کس سے بات کرتا ہے، کس سے نہیں کرتا، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. اور جتنی ناجائز چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر پابندی، کہ بیٹا تم گانا نہیں سن سکتے ہو، موسیقی نہیں سن سکتے ہو، آپ اس میں گندی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے ہو، آپ اس میں فلم نہیں دیکھ سکتے ہو، آپ سیریل نہیں دیکھ سکتے ہو. تمام چیزوں پر میرے بھائی وہ پابندی لگائیں. کہے کہ انشاءاللہ ہم اس کی پوری کوشش کریں گے. ورنہ قرآن نے کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جہاں برکاتہم فرماتے کہ قرآن نے کہا ہے نار سے، آگ سے بچا لو. کیا مطلب؟ قرآن نے نار کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ہمارا بچہ اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ لے یا کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو اور وہ بچہ یہ کہے ابا میں آگ میں جا کر گر کر جل جاؤں گا، کیا اس بچے کو آپ جانے دو گے؟ کیا آپ ہر وہ تدبیر اختیار کرو گے جس سے کسی بھی طرح اس بچے کے ہاتھ میں چھری لے لی جائے، اس بچے کو اس آگ میں گرنے سے بچا لیا جائے؟ کیا میرے بھائیوں جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ سے زیادہ تیز نہیں ہوگی؟ جہنم کی آگ اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوگی؟
تو ہم دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو ہر قسم کی تدبیر اختیار کرنے کو تیار ہے. بچے کو مارنا پڑے تو مار بھی لیتے ہیں, بچے کے پاس سے چھیننا پڑے تو چھین بھی لیتے ہیں. تو کیا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بچوں کے لیے ہم تدبیر اختیار نہیں کریں گے؟ ضرور بھی ضرور کرنی پڑے گی, ورنہ وہ دین دور نہیں کہ جہاں بچے ہماری عظمت سے نکل گئے, ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے, جہاں یہ بچے اچھے اخلاق والے بننے چاہیے وہاں یہ بد اخلاق بن گئے, یہ مہذب بننے چاہیے وہاں بد تہذیب بن گئے ہیں. تو دین وہ دور نہیں. اللہ حفاظت فرمان, اللہ حفاظت فرمائے کہ ہمارے نسلوں کے ایمان بھی یہ لوگ چھین لیں گے. اور ہو رہے واقعات, غیر کے ساتھ شادی کرنا یہ کیا ہے؟ اس کو ایمان کی پرواہ نہیں کہ میرے ایمان کا کیا ہوگا, بندار وہ شادی کر لیتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس نے ایمان کو اپنے ہاتھ سے بھولیا. کیا سبب بنا؟ وہی موبائل سبب بنا, اسی پر چیٹنگ کرنا, اسی سے بات چیت کرنا. اور باپ کی زیادہ پڑتی ہے اعتمادی, نہیں میری بیٹی تو کتنے رشتے داروں سے بات کرتی ہے, اسی چیز نے اس کو کھو دیا. اس لیے میرے بھائیوں, خصوصاً بڑے بڑوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر پابندی لائیں, اس کی نگرانی کرے کہ ہم بغیر ضرورت کے ہمارے بچوں کو موبائل نہیں دیں گے, اور دیں گے تو پوری نگرانی کے ساتھ دیں گے, اور ہمارے بچوں کے ایمان کے 100% انشاءاللہ ہم ضرور بھی ضرور اس کی نگرانی کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.